اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا آج کا واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چیونٹی کا۔ جب سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی سے ملے، اس چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کیا کہا؟ دوستو، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح معلومات ہو۔ دوستو، سلیمان علیہ السلام پیغمبروں میں سے وہ پیغمبر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر سلیمان علیہ السلام تک، اور پھر سلیمان علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک، یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہت دی تھی کہ اس دنیا میں سلیمان علیہ السلام سے پہلے اور بعد میں اللہ نے یہ بادشاہت کسی کو بھی نہیں دی، کیونکہ وہ جنات، حیوانات، انسان، یعنی جتنے بھی مخلوقات تھے سب کے بادشاہ تھے اور سب کی زبانیں بھی جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز جو کائنات میں کسی کو نصیب نہ ہوا، یہ تھا کہ ان کے زیر نگی صرف انسان ہی نہ تھے بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع و فرمان بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بے مثل شرف عطا فرمایا کہ ان کی حکومت انسانوں کے علاوہ جن، حیوانات اور ہوا پر بھی تھی، اور یہ سب بحکم خدا آپ کے متی تھے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے رب، مجھے معاف فرما اور مجھ کو ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے سوا کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور ایک ایسی عجیب و غریب حکومت عطا فرمائی کہ جو ان سے نہ پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ بعد میں کسی کو میسر آئے گی۔ چنانچہ جنات بھی آپ کے تابع فرمان تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے سخت کام لیتے تھے۔ بعض جنات بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، بعض دریاؤں میں غوطہ لگا کر ان میں سے جوہر نکالتے تھے، جیسا کہ ارشاد ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور جنات میں سے بعض وہ جن تھے جو سلیمان علیہ السلام کے رب کے حکم سے سلیمان کی نگرانی میں مختلف قسم کے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو سہارے حکم کی سرتابی کرے گا اس کو ہم دہکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے جو وہ چاہتے تھے بنایا کرتے تھے، بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں اور تصویریں اور بڑے بڑے لگن جیسے حوض اور بڑی بڑی دیگیں جو باری ہونے کی وجہ سے ایک ہی جگہ پر تھی۔ اس طرح کا سامان سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ جنات بناتے تھے۔ دوستو، اس کے علاوہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک تانبے کا چشمہ بھی دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قولہ تعالی وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور بہا دیا ہم نے سلیمان کے لیے چشمہ تانبے کا۔ تانبے جیسی سخت دھات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پانی کی طرح بہنے والا سیال بنا دیا، جو پانی کے چشمے کی طرح جاری تھا اور گرم بھی نہ تھا کہ آسانی سے اس کے برتن اور دوسری چیزیں بنا سکے۔ دوستو، سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کی واقعے کی طرف آتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب سفر کرتے تو ان کے لشکر میں جنات بھی ہوتے اور انسان بھی ہوتے اور پرندے بھی شامل ہوتے، اور ان کی روانگی سے قبل اس تمام لشکر کی ترتیب و تنظیم کی غرض سے روکا جاتا تھا۔ پھر روانگی میں بھی اس ترتیب کو مد نظر رکھا جاتا تھا
کہ پہلی صف والے آگے نہ نکل جائے یا آگے والے پیچھے نہ رہ جائے، اس طرح میمنہ اور میسرہ میں فرق نہ آ جائے، دائیں طرف والے بائیں طرف نہ ہو جائے اور بائیں طرف والے دائیں طرف نہ آ جائے، جیسا کہ آج کل منظم حکومتوں کی فوج بھی منظم ہوا کرتی ہے، اور اس کا چلنا اور ٹہرنا اور دائیں بائیں مڑنا ایک قاعدے اور ضابطے کے تحت ہوتا ہے۔ آج کل تو صرف انسانوں کی فوج ہوتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں انسانوں کی، جنات اور طیور کے بھی ہوتے تھے۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر چیونٹیوں کے ایک میدان پر پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ جب ان لشکروں کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام چلے تو ایک جنگل پر گزر ہوا جہاں چیونٹیوں کا لشکر تھا۔ لشکر سلیمان کو دیکھ کر ایک چیونٹی نے دوسروں سے کہا کہ جاؤ، اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان چلتا ہوا تمہیں روند ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس چیونٹی کا نام ہرمس تھا۔ یہ مخلوق باوجود اپنی کثرت کے نہایت منظم ہے، باقاعدہ ان کی فوج ہوتی ہے اور جاسوس ہوتے ہیں۔ خطرے کے وقت سراغ رسا سپاہی باہر نکلتے ہیں اور حالات سے اندر والوں کو مطلع کر دیتے ہیں۔ اس موقع پر اطلاع دہندہ نے بڑی احتیاط سے کام لیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہہ کر اس امر کو ظاہر کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر ظالم نہیں ہے کہ جان بوجھ کر کسی کو تکلیف پہنچائے۔ ہاں، بے خبری میں ایسا ہو سکتا ہے کہ تم لشکر کی روندن میں آ کر پس جاؤ اور گزرنے والوں کو خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن لی اور چیونٹی کی فراست اور کلام میں احتیاط پر آپ کو ہنسی آ گئی، اور اللہ کی اس نعمت سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ سے دوام علی الشکر کی توفیق طلب کی اور حضرت حق کے پسندیدہ کاموں کے بجا لانے کی دعا کی اور انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں شامل رہنے کی بھی دعا کی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی سے کہا کہ تم نے میرے آنے پر اپنے لشکر سے کیا کہا؟ اس چیونٹی نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں اپنے لشکر کا سردار ہوں۔ میں نے اپنے لشکر یعنی اپنی چیونٹیوں سے یہ کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے غاروں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو روند ڈالے اور سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر ظالم تو نہیں ہے مگر بے خبری میں ایسا ہو سکتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ باتیں سنی۔ سلیمان علیہ السلام بڑے ہی خوش ہوئے کہ ایک چیونٹی جو کہ اپنے قوم کا سردار ہے، اس کے اندر اتنی احساس ہے کہ وہ اپنے قوم کو کسی دوسروں کے ہاتھوں مروانا نہیں چاہتی تھی۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خیرخواہ بنیں، اپنے مسلمان بھائی کا خیرخواہ بنیں، نہ کہ اس کی بدخیری خواہ۔ اگر کبھی اس پر کوئی برا وقت آنے والا ہو اور ہم کو پتہ بھی چل جائے کہ اس پر برا وقت آنے والا ہے، اس کے سامنے کوئی خطرہ ہے اور اس خطرے کے بارے میں ہمیں معلوم ہو، تو ہمیں اسے آگاہ کرنا چاہیے کہ آپ اس راستے پر نہ جاؤ، یہاں پر خطرہ ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے، آپ کا مال جا سکتا ہے، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی وہ بندہ اس راستے پر چلا تو یہ اس کی قسمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے عمل نامے میں جو نیکیاں لکھیں گے وہ اس کا پتہ تو قبر اور آخرت میں چل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ ذلیل ہونے والا وہ شخص ہوگا جس پر ایک جھنڈا ہوگا اور اس جھنڈے پر لکھا ہوگا کہ یہ لعنتی شخص ہے
اس نے اپنی قوم کی بدخواہی چاہی، یعنی اپنے قوم کو برباد کیا۔ قوم کی بربادی والا دوستو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی آخرت میں ذلیل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سخت سے سخت سزا دیتا ہے۔ یعنی ہمیشہ اپنوں کا خیال کرے، اپنے ماں باپ کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے چچزاد بھائیوں کا، یعنی جو بھی آپ کے خاندانی لوگ ہیں، آپ کے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کی خیر خواہی کرے، اور اس کے بعد یعنی سارے مسلمانوں کا خیر خواہی کرے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں سب کی خیر خواہی ہمیشہ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ سارے مسلمانوں کی خیر ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ سے اس کی خیر، اس کی نفع چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کو خیر پہنچاتا ہے اور اس کو نفع دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری دعا قبول نہ ہوتی ہو تو چند باتوں کا احتیاط کرے اور اس پر ڈٹے رہے اور اس کا اہتمام کرے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا میں سب سے پہلے میرے بھائیوں اور دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو کسی کے حالات کے بارے میں معلوم ہو، وہ تنگ دست ہو، قرضدار ہو، اس کے گھر میں کوئی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، تو اس کے حق میں اللہ سے دعا کرے، اور اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کیا دعا مانگی؟ فرشتے فرماتے ہیں کہ یا اللہ آپ تو عالم الغیب ہے، آپ کو تو سب پتہ ہے، لیکن اس شخص نے اپنے ضرورتوں کو پیچھے کیا اور سب سے پہلے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں دعا مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جو اس نے مانگا، یعنی دوسرے مسلمان کے لیے دعا مانگا، تو سب سے پہلے اسے وہ خیر پہنچا دو۔ تو ہمیشہ میرے بھائیوں اور دوستوں سارے مسلمانوں کا، یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے لیے ہمیشہ خیر کی دعا مانگا کرے، اس سے جو تمہاری دعائیں ہیں وہ بھی قبول ہو جائے گی، اور اس سے بہت بڑا ثواب بھی مل جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ دوستو چونٹی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی حقیر یعنی چھوٹی مخلوق ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا دماغ رکھا ہوا ہے کہ اپنے قوم کا سردار ہے اور اپنے قوم کا خیر چاہتا ہے۔ خطرے کے وقت یعنی سلیمان علیہ السلام کی فوج آ رہی تھی، تو اس چونٹی نے اپنے قوم کو جمع کیا اور کہا کہ سائڈ پہ ہو جاؤ، اور سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تم لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ دوستو اس چونٹی کے واقعے کو ہم تک پہنچنے کو، یعنی اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کی خیر مانگیں، ہمیشہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں، اور اگر ہم سے ہو سکے مالی مدد ہو یا جانی مدد ہو تو ہم اپنے دوسرے مسلمان کا مدد کریں، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، سارے مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔